السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی سید الانام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم۔ قال الشاعر: فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سامعین محترم، ناظرین مجلس، قرآن و سنت کے پروانوں، شمع رسالت کے دیوانوں، ختم نبوت کے چوکیداروں، دفاع صحابہ کے سپاہ سالاروں، اللہ رب العزت نے آج مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے بولنے کی ہمت، طاقت سے بول رہا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہم پریشان کیوں؟ ہم پریشانیوں میں کیوں ڈوبتے جا رہے ہیں؟ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہم پریشان کیوں اور پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ زندگی ایک سلسلہ ہے، زندگی ایک سفر ہے، زندگی ایک پرخطر سفر ہے، زندگی کٹھن راستوں کا نام ہے، زندگی پر کٹھن راستوں کا نام ہے۔ زندگی آزمائشوں کا گھر ہے، زندگی پریشانیوں کا گھر ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ انسان دنیا پہ آ کر اپنا کوئی مقصد، اپنا کوئی مقام حاصل کرتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا، انسان کو اصول بتائے گئے، رولز بتائے گئے، قوانین بتائے گئے کہ اگر ان اصولوں پہ، ان رولز، قوانین پہ زندگی گزارو گے تو انسان میں ایک مثالی انسان بن سکتا ہے۔ اگر انسان ان اصولوں پہ اپنی زندگی کو ڈھالے گا، اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو ان اصولوں پہ کرے گا، انشاءاللہ انسان ایک مثالی انسان، کامیاب انسان بن جائے گا۔ وہ رولز، قوانین، وہ اصول کون سے ہیں؟
انسان ان اصولوں کو جاننے کے لیے محنت کرے، تگودو جدوجہد کرے۔ وہ رولز انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتا دیے، پیغمبر کائنات نے ان اصولوں کو انسان کے سامنے رکھ دیے۔ آج ہمیں وہ سیرت اپنانی ہوگی، پھر ہی ہم انشاءاللہ پریشانیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ انسان زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کا منہج ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ کسی بڑے مقام تک پہنچوں۔ انسان کو تنگیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرے گا، انسان کو پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن انسان کل قیامت والے دن سرخرو ہو جائے گا، کامیاب اور کامرانیوں کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ آئے میں بتاتا ہوں انسان ہم پریشان کیوں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کی ایجوکیشن کو بھلا دیا، قرآن کی تعلیم کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ قرآن سیکھنے کے لیے انسان کو نہ اتنی فیس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اتنی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اتنی فیس ادا کر کے، اتنے پیسے ادا کر کے کہ قرآن کی اکیڈمی رکھے، قرآن کے لیے وہ ٹیویشن اور یہ اپنی اکیڈمی رکھے تو پھر قرآن کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ مساجد کا رخ کریں، آپ مساجد کی طرف آئیں، مدارس کی طرف آئیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ انسان جو کاروباری ہیں، مطلب کاروبار کر رہے ہیں، بزنس مین ہیں، کم از کم ان بھائیوں کو قرآن کی تعلیم اتنی آنی چاہیے کہ وہ ناظرہ سے باواقف ہو، وہ ناظرے سے واقف ہو، ناظرہ پڑھنا آتا ہو، انسان کو قرآن اوپر سے دیکھ کے آتا ہو۔ آؤ قرآن کی تعلیم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور انسان قرآن کی تعلیم کے لیے اگر سفر کرتا ہے نا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم ایجوکیشن کے لیے وہ سفر کرتا ہے، رخ کرتا ہے مساجد کا، مدارس کا، اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو قرآن کی تعلیم کے لیے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے نا، چوپائے حتیٰ کہ بلوں کے اندر چونٹیاں یہ دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اور سمندر اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کو دعائیں ملیں، اور اس سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان کو فری میں نیکیاں مل رہی ہوں اور دعائیں مل رہی ہوں، اس سے انسان کو ایسی چیز کے لیے، ایسی محنت کے لیے انسان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آؤ آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو بلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ہاں، انسان وہی کامیاب ہے۔ آپ اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں، انگلینڈ بھیجتے ہیں، کس لیے؟ کہ میرا بیٹا انگلش پڑھ کر آئے، ایم اے انگلش ہو، انگلش کی تعلیم حاصل کرے، انگلش کی ایجوکیشن حاصل کرے۔ لیکن انسان اپنے بیٹے کو، بندہ اپنے بیٹے کو تو بیچ دیتا ہے، اس کا رہن سہن بھی
سیرت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا رہن سہن قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا رہن سہن حدیث کے مطابق نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں ہوتا، اس کے رہن سہن میں اخلاقیات میں انسان کے اخلاقیات میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا، قرآن کی ایجوکیشن کو بھلا دیا، ان کی تعلیم کو، ان کے فرامین کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ ہم اگر خوشحال ہونا چاہتے ہیں نا تو قرآن کی تعلیم کو اپنے اوپر لازم اور لاگو کرنا ہوگا۔ آئیے حضرات، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، انسان کو خوشحال ہونے کے لیے، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ وہ سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا۔ انسان آج کل یہودیوں اور سکھوں کی چال چلن میں اپنی زندگی کو ڈال لیتا ہے، لباس ان کا اور قطع خلقی میں بھی لباس ان کا ہوتا ہے۔ انسان کے بال دیکھنے ہو تو فیشن کن کا؟ یہودیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم میں سے جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت والے دن وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج ہم ان کی مشابہت کرتے ہیں، لباس میں بھی ان کی مشابہت، اور قرآن و حدیث کو بلا کر ہم نے ان کی طرح چال چلن میں، ناچ گانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا۔ آج ناچ گانے میں بھی سب سے پہلے ہوتے ہیں مسلمان، ایک مسلمانی کا ٹائٹل بنا کر اپنے آپ کو چل پھر رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انسان پریشانیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوتا ہے۔ آؤ حضرات، انسان کو اگر خوشحال ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو سیرت پہ لاگو کرنا ہوگا، سیرت پہ اپنانا ہوگا۔ آؤ حضرات، اگلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا، سیرت پہ عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام العربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرے گا، انسان پریشانیوں سے، تنگیوں سے اور اس سے دور ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں قرآن و حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انسان کے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے، نماز 5 وقت کی فرض، مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انسان کامیابی کے لیے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ آج ہم نے 5 وقت کی اذان کو بلا دیا، اس آواز کو، اس ندا کو، اس صدا کو ہم نے پس پش ڈال دیا، گھروں میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقت کا حکم دیا نماز پڑھنے کا، لیکن آج کہتے ہیں ہم اولادوں سے پریشان ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہم اپنی اولادوں سے بڑے ہی پریشان ہیں۔ ان کا ایک ہی حل ہے، پریشانی سے دور ہونے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ حل ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ان کو ان کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کرنی ہوگی، پھر آپ پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے، تنگیوں سے دور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بچہ 7 سالہ کی عمر کو پہنچ جائے، 7 ایئر ایج کو پہنچ جائے، اس پر نماز کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، سختی سے اس کو نماز کا حکم دیتے رہیں۔ اگر وہ نماز میں ابھی بھی کوتاہی کرتا ہے،
جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 10 ایئر کی ایج کو پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سختی سے حکم دینے کے ساتھ اس کی پٹائی بھی کی جائے گی، اسے مارا جائے گا، اس کے برتن الگ کر دیے جائیں گے، اس کا بستر الگ کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کے بارے میں اتنا حکم فرما دیا تو بڑوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اس کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ فرضی رمضان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرض اللہ علیکم صیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اس منتھ کے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، لیکن آج ہم نے اس فرمان کو بھلا دیا ہے کہ آج ہم فرضی روزوں کو جب پوچھتے ہیں بھائی آپ نے روزہ رکھا، ہٹا کٹا ہوتا ہے، اس کی جسامت کے اندر، صحت کے اندر اتنی اچھی صحت ہوتی ہے، پوچھا جاتا تو کہتے ہیں طبیعت نہیں ٹھیک ہے، روزہ نبھایا نہیں جاتا، روزہ رکھا نہیں جاتا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بیمار ہے نا یا سفر کی حالت میں ہے اس کے لیے روزے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں قضائی دینی ہوگی۔ انسان کو روزے کی چھٹی نہیں، رخصت اتنی ہے کہ وہ بعد میں قضائی دے گا۔ ہمیں سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہوگی، پھر روزوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس کے معاملے میں زکوٰۃ آتی ہے، جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب استطاعت حج کرے، انشاءاللہ وہ پریشانیوں سے بھی دور ہو سکتا ہے، اس کے مال جان کے اندر فراوانی اتنی ہوگی وہ خوشحال ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ آج ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کی زندگی کو سرچ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اسلاف، سلف صالحین کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنی زندگی کو خوشگوار، خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں علماء کرام کی عزت و تقریب کے اندر اپنا وقت، ان کے اندر اپنا وقت نکالنا ہوگا، ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہوگی۔ یہی علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، دین کے یہی علماء کرام وارث ہوتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا ہم پر لاگو ہے۔ میں طالب علم، اسٹوڈنٹ ہونے کی نیت سے آپ کو یہ کہتا ہوں، میں آج بھی اساتذہ کرام کی عزت کرنے میں اپنی محنت کو جاری رکھتا ہوں۔ گناہ گار تو ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے علماء کرام کے جوتے اٹھانے پڑیں گے اور اساتذہ کرام کے جوتے اٹھانے پڑیں گے۔ انسان پھر ہی پریشانیوں سے دور ہو سکتا ہے، انسان پھر ہی ان تنگیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ آؤ ہم پریشان کیوں؟ ہم پریشان اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو بلا دیا، قرآن و حدیث کے علم کو بلا دیا، اس ایجوکیشن کو بلا دیا۔ ہم نے ان کے فرامین اور ان کی اسلاف کے بتائے ہوئے طور طریقے کو بلا دیا۔ آج ہم پریشان اس وجہ سے ہیں۔ ہمیں پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہوگا، لازم کرنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی پر فرض کرنا ہوگا، پھر ہی ہم کامیاب ہیں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کم از کم ناظرہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن آنی چاہیے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کیا کہتا ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ انسان جب قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہے، اس کے ورڈ میننگز یاد کر لیتا ہے، انسان قرآن کی تعلیم کو یاد کے ساتھ ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، انسان شرک جیسی بیماری سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے،
جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہر فرامین کو بتا دیا، جو مبہم ابہام والے مسئلے مسائل تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں وضاحت کر کے فرما دیا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی لاگو کرنا ہوگا، ہمیں حدیث کا انکار نہیں کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا ہوگا۔ منکر حدیث آپ جانتے ہیں اس کو کل قیامت والے دن حدیث پہ عمل کرنا یہ انسان کے پر فرض ہے، لاگو ہے، پھر ہی پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے، انسان کا رہن سہن کیسا ہے، انسان کا چال چلن کیسی ہونی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا اخلاقیات میں اور انسان کے بیٹھنے بٹھانے میں، انسان کے مہمان نوازی میں، سب اخلاقیات میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سیرت بتاتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے۔ آؤ انسان پریشانیوں میں ان سے نکل سکتا ہے، لیکن کیسے قرآن مجید کی اور حدیث پہ عمل کرنا ہوگا۔ آؤ ہم پر پریشانیاں آئی، سیلاب زندگان، یہ بھی ہم پر ایک آفت پہنچی، آفت آئی، اس سے پہلے کرونا وائرس جیسی بیماری ہم پر آئی۔ کرونا وائرس سے پہلے فصلوں پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کسان حضرات جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ رب العزت کی فرمان کو بھول چکے ہیں، فرامین کو بھول چکے ہیں۔ جھنجھوڑا جاتا تھا، سیلاب زندگان آیا، ہمیں جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن ہم پھر بھی غافل ہو چکے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سیلاب زندگان کا مسئلہ بنا، یہ ہمیں جھنجھوڑا گیا تھا، یہ عذاب ہی تھا اور کیا ہے۔ اس سے پہلے کرونا وائرس جیسی بیماری آئی، اس سے پہلے فصلوں پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور جو ٹرانسجینڈر جیسی جو انہوں نے بل پاس کیا تھا نا، اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے عذاب نہ آ جائے۔ قوم لوط والا یہ عمل انہوں نے لاگو کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی آپ نے ان میدان میں دیکھا تو علماء کرام ہی آپ سب سے پہلے آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیلاب زندگان کا بھی مسئلہ بنا، علماء کرام سب سے پہلے نکلے، اور باقی بھی جس فیلڈ میں بھی مسئلہ بنا، کوئی مصیبت کوئی آفت پہنچی، علماء کرام کا سوشل میڈیا پہ آنا سب سے پہلے ان کا کردار تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے والا بنائے۔ ان پریشانیوں سے ہم دور اس وجہ سے ہو سکتے ہیں، زندگی تو ایک پرخطر سفر کا نام ہے، اس لیے انسان عمل تو کرے گا قرآن و حدیث پہ، پریشانیاں آئیں گی، لیکن کل والا جہان تو اس کے لیے آسان، اس کے لیے اچھا بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ جیسے گناہگار کو سب سے پہلے عمل کرنے والا بنائے، سیرت پہ عمل کرنے والا، سیرت پہ زندگی گزارنے والا بنائے، اور پھر آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔